أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 149 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 100 تا 102 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ. ناظرین کرام سب کی یاد دہانی اور ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک طویل حدیث کا ہم روزانہ ایک ایک حصہ پڑھ رہے تھے. آج یہ اس کا آخری حصہ ہے, آخری جملہ اس مبارک فرمان کا کہ جس نے اس قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی طرف دعوت دینے والوں اور بلانے والوں میں شامل فرمائے تاکہ ہماری ہدایت کا بھی سامان ہوتا چلا جائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 100 تا 102 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اور جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں وہ پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بڑی جگہ اور وسعت. اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر آ پکڑا اسے موت نے تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہاں اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے.
اور جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کچھ حرج نہیں کہ تم کچھ کمی کر لو نماز میں، اگر تم خوف رکھتے ہو کہ ستائیں گے تمہیں کافر، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، پھر آپ ان کے لیے قائم کر رہے ہوں حالت جنگ میں نماز، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے پاس رکھیں اپنے ہتھیار، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں اور آ جائے دوسری جماعت جس نے نماز ادا نہیں کی، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے اور وہ اپنے پاس رکھیں اپنی ڈھالیں اور ہتھیار۔ چاہتے ہیں کافر کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ تم پر ٹوٹ پڑیں ایک ہی بار، البتہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم ہو بیمار کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیار، لیکن اپنی ڈھالیں پکڑے رہو، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 100 تا 102 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، اس سے ہم ربط آیات کے تحت سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلی بات اسکرین پر لکھی ہے ربط آیات کے حوالے سے۔ گزشتہ آیت میں کمزور اور مجبور مسلمانوں کے ہجرت نہ کرنے کے قصور پر معافی کا اعلان تھا، کیونکہ وہ معذور تھے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں اور ان کے پاس اسباب بھی نہیں تھے، تو ان کا قصور تو معافی کا اعلان ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب ہجرت کی برکات کا بیان ہے۔ جو تو ہجرت کرے گا اس کے لیے کیا برکات ہیں، ان کا ذکر آج کی نشست میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ جن باتوں کو تفصیل سے آگے ہم تشریح میں سمجھیں گے ان کا مختصر ایک جائزہ شروع میں پیش کیا جاتا ہے تعارف کے ذیل میں۔ 3 باتیں آئیے انہیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت و فضیلت کا بیان۔ ذکر آئے گا آگے چل کر کیا اس کی اہمیت اور فضیلت ہے ہجرت کی۔ دوسری بات نماز قصر کا حکم، حالت سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ اور آخری بات تعارف کے ذیل میں ہے صلاۃ الخوف کا حکم، خوف و دشمن کا، تو اس وقت نماز کی کیا کیفیت ہوگی اس کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ آج کی نشست میں۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا بیان، ہر آیت کا کیا عنوان ہوتا ہے، کیا بات اس میں زیر بحث آتی ہے، اس پر مختصراً بات ہوتی ہے تجزیے کے ذیل میں۔ سورۃ النساء آیات 100 تا 102 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 100 کی ترغیب اور اس کا اجر و ثواب بھی سمجھیں گے اس آیت کے ذیل میں انشاءاللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101، دوران سفر نماز میں قصر کرنے کا حکم، قصر نماز یہ الفاظ ہم سنتے بھی ہیں، اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور آخری آیت آج کی زیر مطالعہ آیت میں سے سورہ نساء آیت نمبر 102، حالت جنگ میں نماز کا حکم یا خوف کے موقع پر نماز کا تذکرہ، اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 100، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اور جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں وہ پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بڑی جگہ اور وسعت، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر آ پکڑا اسے موت نے، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہاں، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 100 کا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں، ہجرت کی اہمیت اور برکات کا بیان۔ پہلی بات تشریح میں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لکھی ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے بشارت۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، گڈ نیوز انگلش میں کہا جائے گا۔ آگے لکھا ہے ہجرت کا مقصد نمبر 1، مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو کر اپنے اسلامی شعائر آزادی کے ساتھ بجا لا سکیں۔ اگر ایک خطہ زمین میں زمین تنگ کر دی گئی ہو، زندگی اجیرن کر دی گئی ہو، تو کسی ایسے علاقے میں بندہ مومن چلا جائے جہاں دین پر عمل اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا ممکن ہو۔ تو پہلی بات ہجرت کے مقاصد میں سے مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو کر اپنے اسلامی شعائر آزادی کے ساتھ بجا لا سکیں۔ شعائر کا لفظ آ گیا، یہ جمع ہے شعیرہ کی، کس کی؟ شعیرہ۔
اور اس سے مراد وہ شے جس سے کچھ یاد آ جائے. شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو کہا جائے گا. شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو کہا جائے گا. جیسے بیت اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, قرآن حکیم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, تو یہ بیت اللہ ہے, قرآن حکیم ہے, یہ شعائر اللہ میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو پہلی بات کفار کے تشدد سے آزادی ملے اور اسلامی شعائر آزادی کے ساتھ بجا لا سکیں مسلمان, یہ ایک ہجرت کا مقصد ہوتا ہے. دوسرا مقصد مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی اجتماعی قوت میں مددگار ثابت ہوں. خاص طور پر مختلف علاقوں میں جو لوگ آباد ہیں اور ان میں وہ منافقین جو ہجرت نہیں کرتے تھے ان پر سرزنش بھی آ چکی, انہیں کہا گیا کہ وہ آئیں مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوط کریں تاکہ یہاں پر پھر آگے چل کر اسلامی حکومت کا مکمل طور پر قائم ہونا, اس کی جد و جہد کی جا سکے. اس کے بعد بشارتوں کے حوالے سے لکھا ہے ہجرت کرنے والوں کے لیے زمین میں وسعت اور نعمتیں رکھ دی گئی ہیں. ساری زمین اللہ کی ہے, اگر ایک علاقے میں مشکلات تو اللہ دوسرے میں وسعتیں پیدا فرمانے پر قادر ہے. اللہ چاہے تو اسی علاقے میں پیدا فرما دے, مگر اللہ ایمان والوں کا امتحان بھی لیتا ہے, پھر وہ اس امتحان سے گزرتے تو اللہ انہیں وسعتیں عطا فرماتا ہے, برکتیں عطا فرماتا ہے. آخری بات لکھی ہے اس آیت کی تشریح کے ذیل میں, ہجرت کے نتیجے میں تمام ممکنہ تکالیف کو دور فرمانے کا وعدہ عطا کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالی کثرت بھی عطا فرمائے گا مال و اسباب کی, اور وسعتیں بھی عطا فرمائے گا, اور تمام تکالیف کو دور فرما دے گا. ایک اور بات بتائی گئی کہ جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کے لیے, پھر اسے موت بھی آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا. کیا مطلب؟ کوئی مکہ سے نکل پڑا اور ہجرت کرتے کرتے جانا ہے اسے مدینہ طیبہ, نہ پہنچ سکا, راستے میں اگر بالفرض انتقال ہو جائے تو گارنٹی دی گئی اللہ کی طرف سے کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. اور ہم تو حدیث جانتے ہیں نا, انما الاعمال بالنیات, عمل کے شروع ہونے سے پہلے جب نیت کر لی گئی تو اجر کا میٹر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں ہجرت کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین کرام, آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں سوال کے جواب میں ذکر کیا گیا تھا, ہجرت ایک ہے روزانہ, وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا, اور ایک ہجرت وہ ہوتی جب گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. روزمرہ کے معمولات میں ہجرت کر سکیں گے تو کسی بڑے موقع پر بھی ہجرت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 101 ہے, آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. سورۃ النساء آیت نمبر 101 ہے, آئیے کرتے اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے, اور جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کچھ حرج نہیں کہ تم کچھ کمی کر لو نماز میں, اگر تم خوف رکھتے ہو کہ ستائیں گے تمہیں کافر, بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. ناظرین کرام, یہ ہوا ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 101 کا. آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے, اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, دوران سفر نماز قصر کرنے کے حکم کا بیان. قصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کرنا, قصر کا مطلب چھوٹا کرنا, ٹھیک ہے. تو دوران سفر نماز قصر کرنے کے حکم کا بیان. کیا مطلب؟ آگے لکھا ہے قصر نماز سے مراد 4 رکعت والی فرض نمازوں میں 2 رکعتوں کی تخفیف ہے. تخفیف کا مطلب کم کر دینا, ہلکا کر دینا. قصر نماز سے مراد 4 رکعت والی فرض نمازوں میں 2 رکعتوں کی تخفیف ہے. یعنی ظہر, عصر اور عشاء کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 4. تو 4 کے بجائے کتنی ادا کی جائیں گی؟ 2 ادا کی جائیں گی. یہ فرض رکعتوں کی بات کی جا رہی ہے. باقی سنتیں کوئی ادا کرنا چاہے گا اور وقت ہے اس کے پاس تو وہ پوری ادا کرے گا. اور ایک اور بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی حالت میں ہوتے تو سنتیں چھوڑ دیا کرتے تھے, مگر فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ہاں, بندہ سیٹل ہو گیا اور سارے کام کاج کر رہے ہیں, اور اگر وہ سنتیں ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے, لیکن فرض کی 4 کتنی ہو جائیں گی؟ 2. لیکن اگر وہ سنتیں ادا کرے گا تو وہ پوری ادا کرنی ہوں گی اس سے. اگلی بات لکھی ہے, یہاں حکم جنگ کے سفر کے لیے ہے جس میں دشمن سے خطرہ ہو. آیت سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ خطرہ ہو تو پھر کیا کر لو, نماز میں قصر کر لو. 4 رکعت والی جو فرض رکعتیں ہیں وہ کتنی ہو جائیں گی؟ 2 ہو جائیں گی. لیکن اگلی بات بہت توجہ سے سنیے گا, لکھا ہے تاہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہر طرح کے سفر میں جس کی معینہ مسافت اور مدت مقرر ہے قصر نماز کا حکم ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں, تفصیل دوبارہ دیکھیے گا.
تام احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہر طرح کے سفر میں جس کی معینہ مسافت اور مدت مقرر ہے قصر نماز کا حکم ہے۔ مختلف فقہا نے مختلف اعتبارات سے مسافت یعنی ڈسٹنس بھی بتایا اور دنوں کی قید بھی لگائی۔ احناف کے ہاں جیسے عام طور پر مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ 81 کلومیٹر کم و بیش بنتا ہے اور 15 دن کی مسافت، اگر اس سے کم ہے 15 دن سے کم ہے تب تو وہ مسافر ہوگا، اور 15 دن سے زیادہ اگر اس کے قیام کا ارادہ ہوگا تو پھر وہ مقیم ہو جائے گا، وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ تو بہرحال مسافر کے لیے مدت کا تعین اور دنوں کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ ان مسائل کے لیے ہمیں تفاسیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، فقہا سے معلوم کرنا چاہیے۔ فقہا سے کیسے معلوم کریں گے؟ جو فقہا نے مسائل مرتب کر دیے ان سے تفصیلات جان سکتے ہیں۔ آگے ایک اور اہم بات ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، اللہ نے مہربانی جو فرمائی اس کی وضاحت اللہ کے نبی نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول کرو۔ کیا صدقہ ہے؟ 4 کی 2 ہو جانا، یہ کس کی طرف سے صدقہ ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور یہ صدقہ ہمیں بتا رہے ہیں کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے سہولت دی تو سہولت اختیار کر لینی چاہیے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، دشمنوں سے ہر حال میں بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین۔ اللہ نے تو نماز میں بھی تخفیف فرما دی، کوئی ایک اور اعتبار سے کہ کوئی دشمن کا معاملہ آ جائے گا، جنگی حالات آ جائیں گے، ایسے معاملات میں انسان اپنے بچاؤ کی تدابیر کا اہتمام کرے، یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ اس آیت کا بیان مکمل ہوا، آیت نمبر 101 کا۔ اگلی آیت میں تفصیل ہے جس کا مطالعہ کریں گے ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 100 تا 102 کا۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 100 اور 101 کا مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 102 کے مطالعے کی طرف، جس میں تفصیل کچھ زیادہ اور آیت بھی طویل ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 102 ہے۔ آیت بھی ناظرین کرام طویل ہے، ترجمہ بھی طویل ہوگا، آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 102 کا ارشاد ہوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے قائم کر رہے ہوں حالت جنگ میں نماز، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے پاس رکھیں اپنے ہتھیار، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں اور آ جائے دوسری جماعت جس نے نماز ادا نہیں کی، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے اور وہ اپنے پاس رکھیں اپنی ڈھالیں اور ہتھیار۔ چاہتے ہیں کافر کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ تم پر ٹوٹ پڑیں ایک ہی بار، البتہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم ہو بیمار کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیار، لیکن اپنی ڈھالیں پکڑے رہو، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ ناظرین کرام یہ ہے طویل ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 102 کا، اور جب ترجمہ طویل ہے تو تشریح بھی کچھ طویل ہوگی۔ آئیے چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف۔ ویسے بڑی دلچسپ آیت ہے جس میں ایک بڑی مخصوص قسم کی نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہوا کرتی تھی، اس بڑی دلچسپ کیفیت کا بیان اس مقام پر آیا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس آیت کی تشریح کو۔ سب سے پہلی بات، حالت جنگ میں صلاۃ الخوف کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں ادا کی جانے والی نماز۔ صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں ادا کی جانے والی نماز۔ تو جنگی حالات میں جب خوف کا معاملہ ہے تو کیسے نماز ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ، اس کی ایک بات ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جو اس مقام پر بیان ہوا ہے۔ اگلی بات لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاد جنگ میں موجود ہوتے تو تمام اہل ایمان کی آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کی خواہش ہوتی۔ ظاہر بات ہے، ہم بھی چاہتے کہ بہترین سے بہترین صاحب علم اور عمل آدمی کے پیچھے نماز ادا کرے، ہم بھی چاہتے کہ بہترین سے بہترین شخص ہمارا امام ہو،
تو صحابہ کرام کے لیے سب سے بہترین کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام ہی صحابہ کرام کی، چاہے جنگ ہو رہی ہے، تمام ہی صحابہ کرام کی خواہش ہوتی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کرے. اب اس کی بڑی دلچسپ ایک کیفیت ہے جو اب ہم سمجھیں گے. اگلے نوٹس میں لکھا ہے نماز خوف کا طریقہ. 4 باتیں 1 2 3 4 کر کے سمجھتے ہیں. پہلی بات، اہل ایمان کا ایک گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصف نماز پڑھے اور دوسرا گروہ دشمن کے عین مقابل کھڑا رہے. اور یہاں ہم سمجھ لیں کہ 2 رکعت کی بات ہو رہی، سفر بھی ہے ٹھیک ہے اور ہنگامی حالات بھی ہیں، تو مثال سمجھ لیں کتنی؟ 2 رکعت کی. تو ایک گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصف نماز پڑھے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ 1 رکعت ادا کر لے. ٹھیک ہے، 1 رکعت ادا کر لے. دوسری بات، اس کے بعد دوسرا گروہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے اور پہلا گروہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہے. دوسرا گروہ آ کر بھی نصف ادا کرے گا، یعنی کتنی رکعت ادا کرے گا؟ 1 رکعت ادا کرے گا. 2 باتیں ہو گئیں. اگلی بات، دونوں گروہ اپنی بقیہ نصف نماز علیحدہ ادا کریں. دونوں گروہ اپنی بقیہ نصف نماز علیحدہ ادا کریں. نبی پاک علیہ السلام نے امامت شروع کی، ایک گروہ نے آپ کے پیچھے 1 رکعت ادا کی اور یہ گروہ ہٹ گیا. نبی علیہ السلام نے انتظار فرمایا. دوسرا گروہ آیا اور وہ نبی علیہ السلام کی امامت میں کھڑا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے دوسری رکعت مکمل کر لی، آپ کی امامت، آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اس گروہ نے کیا کیا ہوگا؟ ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ادا فرمائی اور اب ایک اپنی ادا کر لی. اس کی کتنی ہو گئی؟ 2. ان کی مکمل ہو گئی. وہ جو پہلا گروہ تھا اس کی کتنی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کی امامت میں؟ بڑی دلچسپ بات ہے نا. اس کی 1 ہوئی تھی، وہ اپنی 1 مکمل کر لے. اس کو یہاں لکھا ہے دونوں گروہ اپنی بقیہ نصف نماز علیحدہ ادا کریں. حاصل کلام آخری بات، اس طرح ہر گروہ کی 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا ہو جائے گی. تو سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے ناظرین کرام، امید ہے بات واضح ہو چکی ہوگی. باقی رہا مزید مشکل کا معاملہ تو اللہ کے نیک بندوں نے، مفسرین نے تفاسیر تیار کر دی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے خاص بات تھی، خاص رسول پاک علیہ السلام کے دور میں کیوں؟ تمام صحابہ کی خواہش تھی کہ وہ نبی اکرم علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں. اب کیا ہوگا اس کا بیان لکھا ہے. اب حالت جنگ میں 1 سے زائد مرتبہ بھی جماعت ہو سکتی ہے. بہت سارے مسلمان، اگر کہیں جنگ کا معاملہ ہوا، کبھی ایک طرف جماعت کبھی دوسری طرف جماعت، یوں یکے بعد دیگرے ہوتا جائے گا. وہاں خاص معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امامت میں چاہت تھی تو یہ خاص طریقہ بھی عطا کر دیا گیا رب العالمین کی طرف سے. ناظرین کرام، اگلی بات اس آیت کے ذیل میں لکھی ہے، بار بار ذکر آیا تھا بچاؤ کا سامان اسلحہ، بچاؤ کا سامان اسلحہ ڈھالیں. یہ خاص جنگی حالات کے تناظر میں باتیں ہیں نا. تو ایک اگلی بات یہاں پر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھی ہے، کافروں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر نماز کے دوران بھی اسلحہ اور دفاع کا سامان ساتھ رکھنے کی تلقین. جنگی حالات ہے نا، کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو دوران نماز بھی بچاؤ کا سامان، آج ہو سکتا ہے کوئی بلٹ پروف جیکٹ ہو، کوئی مشین گن ہو ایٹسیٹرا، جو بھی آج کے ہتھیار ہوں گے اسلحے کے طور پر، یہ دفاع کے طور پر، وہ سب ساتھ رکھے جائیں گے دوران نماز بھی. کیوں؟ جنگی حالات ہیں تو ڈیفنس اور دفاع اہم اور ضروری ہے. یہ نماز کے دوران بھی تلقین کی جا رہی کہ اپنا اسلحہ اور اپنا دفاع کا سامان ساتھ رکھو. ناظرین کرام، تشریح ختم نہیں ہوئی ہے، ترجمہ تفصیل طلب تھا اور تشریح بھی تفصیل طلب ہے. اگلی بات، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلحہ وغیرہ ساتھ رکھنا ہے اس میں کوئی تخفیف بھی ہے کہ رکھ دیں نیچے اور اتار دیں، الگ کہیں رکھ دیں. اس کی 2 صورتوں کا بیان ہے. آگے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے 2 صورتوں میں ہتھیار اتارنے کی اجازت دی گئی. پہلی صورت نمبر 1، بارش ہو رہی ہو، کپڑے اور ہتھیار بھیگ رہے ہوں تو ہتھیار اتارے جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس صورت میں ویٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، شاید نماز میں بھی دشواری ہو. ہیں ہنگامی حالات مگر ایکسیپشنز آر دیئر، ایکسیپشنز تو ہو سکتے ہیں نا. تو پہلا ایکسیپشن آ گیا کہ بارش ہو رہی ہو، کپڑے اور ہتھیار بھیگ رہے ہو تو اتار کے رکھے جا سکتے ہیں. دوسری بات، دوسرا ایکسیپشن یہ اجازت کہاں ہے؟ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ہتھیار بند رہنے کا متحمل نہ ہو. بیمار ہے، کچھ کمزوری آ گئی، بھائی زخمی بھی تو ہو سکتا ہے کوئی، یا کوئی بیماری بھی تو آ سکتی ہے حالت جنگ میں، تو اگر اس کے لیے اٹھانا دشوار ہو تو اپنے ہتھیار رکھ سکتا ہے. لیکن ایک اور بات، وہ ہے اگلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بچاؤ کا سامان ہر حالت میں اختیار کرنے اور اپنی نگرانی میں رکھنے کی تاکید. مشین گن تھی وہ تو اتار دی، بلٹ پروف جیکٹ تو پہن سکتے ہو نا بھائی، وغیرہ وغیرہ جو بھی دفاع کے لیے ضروری ہے.
تو یہ اتنی اہم ہدایت ہے کہ نماز کے دوران بھی اسلحہ ساتھ رکھنے، جنگی حالات اور دفاع کا سامان ساتھ رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام غور کرتے جائیے، ایک طرف میدان جنگ ہے تو نماز نہیں معاف، اور ایک طرف نماز ہے تو ہتھیار بھی ساتھ رکھنے کی تلقین ہے، دفاع کا سامان بھی ساتھ رکھنے کی تلقین ہے۔ کتنا خوبصورت توازن ہے، اللہ کا ذکر بھی اور اسباب کا اختیار کر کے توکل کرنا بھی۔ اگلی بات لکھی ہے کفار کے حوالے سے، کفار کے لیے ذلت ناک عذاب کی وعید۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا۔ مسلمانوں کو تو تلقین نماز بھی ادا کرو اور ہتھیار بھی ساتھ رکھو، اور کفار کو دھمکی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کا عذاب تیار ہے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں، اہم ترین بات نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، لکھا ہے اہم ترین بات، نماز انتہائی خوف کے عالم میں بھی معاف نہیں۔ جنگ ہو رہی وہاں بھی معاف نہیں۔ ہم تو بڑے آرام سے امن میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے رومز میں بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں، جنگ کے حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے تو ہم ویسے ہی ضائع کر رہے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ آج کا بیان 3 آیات ہم سمجھ رہے تھے، سورۃ النساء آیات 100 تا 102، ان کا بیان مکمل ہوا۔ وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا، کافی انتظار ان کو کرنا پڑتا ہے اور صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کے سوالات لیتے ہیں۔ پہلا سوال جی حارث۔ میرا سوال یہ کہ آج کے درس میں آیا کہ جس طرح دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو دین کے علم کے لیے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی بیان، کوئی حکمت؟ ماشاءاللہ حیدرآباد سے آئے ہوئے نا، کراچی، ماشاءاللہ ناظرین کرام یہ تعارف ہوتا رہتا ہے۔ آج یہ تینوں ساتھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ حیدرآباد سے کراچی آئے ہوئے دینی تعلیم کے لیے۔ اب اسی تعلق سے سوال ہو گیا، گو کہ ایک جواب پچھلے پروگرام میں دیا تھا، وہ ساتھی بھی اتفاق سے حیدرآباد کے تھے۔ سوال یہ آیا ہے آج کہ ہجرت کا بیان آیا تو ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر گھر سے نکلیں تو یہ بھی کوئی ہجرت ہے اور کوئی اس کا بھی ثواب ملے گا؟ بھائی بہت ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ تسلی رکھیے۔ ناظرین کرام حدیث شریف ہم نے بہت دفعہ آپ کو سنائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی روایت، کہ جو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر اگر آئے تو الحمدللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور آج کوئی اسکرین پر بیٹھ کر یہ دین کا پروگرام سیکھ رہا ہے، اپنا وقت ہی تو لگا رہا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کی طلب اور حصول کے لیے، وہ اللہ ہی کے راستے میں ہوتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا۔ ایک حدیث میں آئے کہ جو علم کے کسی راستے پر چلتا ہے، علم کے حصول کے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور ہجرت کے تعلق سے تھا تو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے نا، تو گھر کو چھوڑا اور کاروبار کو چھوڑا یا نوکری کو چھوڑا یا دنیاوی ایجوکیشن کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑا، یہ چھوڑنا بھی ایک اعتبار سے ہجرت ہے، مگر ایک بڑے مقصد کے لیے، دین کے علم کے لیے، انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا۔ آپ تسلی رکھیے اس بات کی، ٹھیک ہے جی؟ سعد آپ کا کیا سوال ہے؟ سر بڑے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں آیا کہ کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین کرام سوال آپ نے سنا، قرآن کہتا ہے کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اچھا ایک بات نوٹ کرنی کہ سارے کافر برابر نہیں۔ قرآن نے ایک لائن ڈرا کی ہے، سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ، قرآن نے ایک لائن ڈرا کی، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9، وہ کفار جو تم سے جنگ کریں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں اور تمہارے خلاف سازشیں کریں، سازشیں کرنے والوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ تو تعلق نہیں ہو سکتا، حسن سلوک نہیں ہوگا۔ لیکن جو کفار تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالیں، تمہارے خلاف سازشیں نہ کریں، تمہارے نکالنے پر کسی دوسرے کی مدد نہ کریں، ان سے حسن سلوک ہو سکتا ہے۔ ایک لائن ڈرا ہو گئی۔ ہاں قرآن نے یہ بھی کہا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بنانا، سورہ مائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی سورہ نساء پڑھ رہے ہیں تو سورہ مائدہ میں تفصیل آئے گی۔ یہ دلی دوستی تو بہت سے لوگوں نے اختیار کر رکھی کفار کے ساتھ، چاہے وہ اوپر والے ہوں چاہے وہ نیچے والے ہوں، ان کی رسومات، ان کے کلچر کو اپنانا، یہ بھی ایک نوعیت کی دوستی کی کیفیت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارا دین اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا، اور بچنا چاہیے۔ بھارت ایمان والوں کی دوستی فقط دلی دوستی ایمان والوں سے ہو سکتی ہے۔ جی فاروق آپ کا کیا سوال ہے؟ جناب ابھی سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم آیا، تو کیا دیگر عبادات جو ہیں اس میں بھی کسی قسم کی کوئی رعایت مختلف مواقع میں آتی ہے؟ آپ کو چاہیے؟ ماشاءاللہ ناظرین کرام بڑا اچھا سوال ہے کہ جیسے نماز جیسی عبادت میں ایک تخفیف دی گئی، سفر میں قصر کی نماز کی بات ہوئی، کیا دیگر عبادات میں بھی تخفیف ہے؟ ارے دیگر عبادات سے پہلے نماز کی بات کر لیتے نا۔ اگر بیمار ہو، گھر میں ہیں، کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹھ کر، اور بیٹھ کر ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو لیٹ کر۔ ایک بات، یہ تو نماز بھی تخفیف آ گئی، آسانی کی بات ہو رہی۔ اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی کا استعمال نقصان دہ تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ تیمم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک تخفیف تو نماز میں آ گئی۔ رمضان کے روزے ہیں، خواتین ہیں، اگر وہ حاملہ ہے اور مشقت ہے تو بعد میں قضا کر لیں گی،
چھوڑ دیں گی. اگر دودھ پیتا بچہ گود میں ہے تو اس کی وجہ سے تکلیف کا معاملہ ہو جائے گا کہ خاتون روزہ رکھے, خاتون کو بھی اور بچے کو بھی, تو ابھی چھوڑ دے, بعد میں وہ قضا کر لے گی. اسی طرح کوئی سفر میں ہے رمضان میں تو سفر کی اپنی مشقت ہے, رمضان میں چھوڑ دے گا, بعد میں اس کی قضا اس کو کرنا ہوگی. یہ ہو گئی بات. زکوٰۃ سب پر ہے ہی نہیں, زکوٰۃ کس پر ہے؟ صاحب نصاب پر, صاحب نصاب ہو کو تو ادا کرے گا. تو زکوٰۃ اور حج میں تو ویسی تخفیف اللہ نے دے رکھی ہے, نہ جو صاحب نصاب نے اس پر زکوٰۃ نہیں, جو صاحب استطاعت نے اس پر حج نہیں. رمضان کے متعلق بتا دیا, حتیٰ کہ نماز میں بھی دیگر اعتبارات سے تخفیف یا نرمی یا آسانی عطا کی گئی ہے. کیوں؟ الدین یسرن, بخاری کی روایت ہے, دین آسان ہے. ہاں وہ آسانیاں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی, اپنی من چاہی باتیں آسانیاں نہیں, وہ آسانی جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی. ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹ شامل کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ, ایک اہم بات ہے جو ایک اور اعتبار سے ہم سمجھیں گے, تاہم پہلے وہ نوٹ کر لیں. کیا ہے قرآنی معلومات میں لکھا ہے؟ سورہ مریم قرآن پاک کی وہ واحد سورت ہے جو ایک خاتون کے نام پر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بی بی مریم سلام علیہا پر بڑے برے الزامات لگائے لوگوں نے, معاذ اللہ, یہود نے, اور ان کی شان میں بڑی گستاخیاں کی گئیں. اللہ نے ان کی عفت اور پاکیزگی کو بیان کیا, اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بغیر والد پیدا ہوئے تو ابن مریم کہا جاتا ہے ان کو. بس اس تعلق سے بی بی مریم کا نام بھی قرآن میں آیا. واحد خاتون جن کا نام قرآن نے لیا وہ بی بی مریم ہے, جن کے نام پر پوری ایک سورت قرآن نے عطا فرمائی. باقی دوسرا مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اسلام عورت کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے, اتنا پردے میں رکھنا چاہتا ہے کہ رب تعالی نے اپنے کلام میں عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. رب تعالی نے اپنے کلام میں عورتوں کا ذکر فرمایا ہے, نام نہیں لیا, ان کے نام کو بھی پردے میں رکھا, صرف بی بی مریم کا ذکر آیا اور اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ناظرین کرام, اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ, جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کو مختصر آخر میں سمجھتے ہیں. راؤنڈ اپ کے طور پر 3 باتیں ہیں جو ہم سمجھ چکے ہیں. سب سے پہلی بات حاصل مطالعہ میں, ہجرت کے سفر میں موت واقع ہو جانے پر بھی پورا اجر دیا جائے گا. دوسری بات, سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی ہدایت, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر کرنا, ماشاءاللہ. اور تیسری اور آخری بات, جنگ کے دوران نماز میں بھی اہل ایمان کو بچاؤ کا سامان ساتھ رکھنے کی تاکید ہے. ناظرین کرام, اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے. اپنے اندر کو جھانک کر ہم سوالات کے جوابات تیار کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں, پھر تیار کرتے ہیں, معاف کیجیے گا. 3 سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال, کیا ہمیں نمازوں سے غفلت کا احساس ہے؟ جمعے کی نماز کی بات نہیں ہو رہی, 5 وقت کی نمازوں کی بات ہو رہی, جس کا بیان اگلے پروگرام میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. کیا ہمیں کوئی احساس ہے؟ ایک وقت کا کھانا چھوٹے کس قدر احساس ہوتا ہے؟ 5 کی 5 جا رہی ہوں, کچھ ہوتا ہے احساس؟ دوسرا سوال, کیا ہم نماز کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ بچے کے ایگزامز تو بڑے پرفیکٹ انداز میں ہم اٹیمپٹ کرواتے ہیں, انٹرویو کی کال آ جائے تو پرفیکشن کے ساتھ, پریپریشن کے ساتھ جاتے ہیں, تیاری کے ساتھ جاتے ہیں, اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا حقیقی روح جو نماز کی اسپرٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں؟ تیسرا اور آخری سوال ہے, کیا ہم دشمنان دین کے خلاف مستعد رہتے ہیں؟ دشمنان دین سے مستعد ہیں, ان کے حوالے سے تیار ہیں. سمجھنا چاہیے, آج نہیں کل تو موت آنی ہے اور بالآخر اللہ کے سامنے جانا ہے اور جواب دینا ہوگا. آخری 2 باتیں, گزشتہ سوال کا جواب. پچھلا سوال ہم نے دعائیہ کلمات پر مبنی رکھا تھا, وہ یہ تھا, اے ہمارے رب تو ہر عیب سے پاک ہے, پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورہ آل عمران کی ہنٹ دی گئی تھی اور دعائیہ کلمات میں کہا تھا کہ ملے گا. یہ سورہ آل عمران کے بالکل آخر میں آیت نمبر 191 ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں الفاظ ہیں, سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ناظرین کرام, آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال قیامت کے بیان کے حوالے سے ہے. تلاش کرنی ہے آپ کو, آیت لکھیں, الفاظ آپ کے سامنے. اے ہمارے رب, بے شک تو جمع فرمائے گا لوگوں کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آسان جواب ہے اس کا, سورہ آل عمران کے شروع میں تلاش کیجئے گا, آپ کو ملے گا. جو جواب پیش کیا جائے گا اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے. اے ہمارے رب, بے شک تو جمع فرمائے گا لوگوں کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب اب اگلے پروگرام میں پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھا یا رسول